بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، جبکہ باقی تمام مہاجرین نے خفیہ ہجرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو تلوار گلے میں ڈالی، کندھے پر کمان رکھی، ہاتھ میں تیر تھامے اور نیزہ پہلو میں رکھا اور سیدھے بیت اللہ کے پاس پہنچے۔ لوگ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب کی موجودگی میں بیت اللہ کے گرد اطمینان سے 7 چکر مکمل فرمائے، پھر مقام ابراہیم پر پہنچے اور تسلی سے نماز ادا کی۔ پھر باری باری ہر مجلس میں پہنچے اور کہا، چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ صرف تم جیسے لوگوں کی ناک خاک آلود کریں گے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مجھے حرم سے باہر وادی میں ملے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں، چند کمزور مسلمانوں کے سوا وہاں کوئی نہ آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تسلی دی اور پھر عازم سفر ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینہ طیبہ جا پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ ہجرت میں یہ افراد شامل تھے: ان کے اہل خانہ، قبیلے والے، ان کا بھائی زید بن خطاب، عمرو اور عبداللہ، یہ دونوں سراقہ کے بیٹے تھے، حنین بن حذافہ سہمی جو ان کی بیٹی حفصہ کے شوہر تھے، چچا زاد سعید بن زید جن کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا تھا، واقد بن عبداللہ تمیمی جو ان کے حلیف تھے، خولہ بن ابی خولہ، مالک بن ابی خولہ، یہ دونوں بنو اجل سے ان کے حلیف تھے، بنو بکیر ایاس، خالد، عقیل، عامر اور بنو سعد بن خوبی، یہ دونوں بنو اجل سے ان کے حلیف تھے، بنو بکیر ایاس، خالد، عقیل، عامر اور بنو سعد بن لیث سے ان کے حلیف۔ یہ سب جب مدینے پہنچے تو قباء میں عمرو بن حوف کے محلے میں رفاع بن منذر کے ہاں ٹھہرے۔ براہ بن حازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس معصب بن عمیر اور عبداللہ بن مکتوم آئے، وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر بلال، سعید اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 20 آدمیوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ بعد ازاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل مدینہ اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے انہیں ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے فعال و اقوال کے ذریعے سے دین اسلام اور عقیدہ توحید کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ وہ اللہ کے راستے میں کسی ملامت گری کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ وہ اسلام کے مددگار اور کمزور مسلمانوں کا آسرا بن گئے۔ وہ بہت سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر مکہ سے مدینہ پہنچے اور ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ اور خلفاء کی کثیر تعداد بھی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے ایسے افراد کی ہجرت میں مدد فرمائی جو ہجرت تو کرنا چاہتے تھے لیکن کسی انجانی آزمائش اور فتنے کے ڈر سے رکے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتے ہیں، جب ہم نے ہجرت کا ارادہ کیا تو میں، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل سہمی نے جو بنو غفار کے محلے میں تناسب نامی جگہ میں اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ علاقہ صرف مقام سے کچھ اوپر واقع تھا۔ ہم نے طے کیا کہ ہم میں سے جو بھی پیچھے رہ گیا وہ دوسرے احباب اس کا انتظار نہیں کریں گے اور مدینہ کی طرف چل دیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اور عیاش بن ابی ربیعہ مقررہ مقام پر پہنچ گئے۔ ہشام کو روک لیا گیا، وہ آزمائش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ہم مدینہ طیبہ پہنچ گئے، یہاں بنو عمرو بن عوف کے محلے میں آئے۔ یہ محلہ قباء کے پاس تھا، ہم نے وہیں قیام کیا۔ ادھر ابو جہل بن ہشام
اور حارث بن حشام مکہ سے عیاش بن ابی ربیہ کے تعاقب میں نکلے۔ عیاش ان کا چچا زاد اور اخیافی بھائی تھا۔ وہ دونوں ان کے تعاقب میں مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے۔ ان دونوں نے عیاش بن ربیہ سے یہ گفتگو کی کہ تیری ماں نے نظر مانی ہے کہ وہ اس وقت تک سر میں کنگھی نہیں کرے گی نہ سائے میں آئے گی جب تک وہ تجھے نہ دیکھ لے۔ یہ سن کر عیاش کا دل موم ہو گیا۔ میں نے اسے سمجھایا، اللہ کی قسم یہ صرف تمہیں تمہارے دین سے پھسلانے آئے ہیں، ان سے بچ کر رہو۔ اللہ کی قسم تمہاری ماں کو جب سر کی جوئیں تنگ کریں گی اور مکہ کی شدید دھوپ سے بے قرار کر دے گی تو وہ کنگھی بھی کرے گی اور سائے میں بھی آ جائے گی۔ لیکن عیاش نے کہا، نہیں، میں اپنی ماں کی قسم پوری کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مکہ میں بہت سا مال بھی رہ گیا ہے، وہ بھی لیتا آؤں گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھ تجھے علم ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، تو ان کے ساتھ نہ جا، میں تجھے اپنا آدھا مال دے دوں گا۔ لیکن عیاش نہ مانا، اس نے واپسی جانے کا پر ہی اصرار کیا۔ آخرکار میں نے اس سے کہا کہ دیکھ، اگر تو نے ان کے ساتھ واپس جانے کا معزم ارادہ کر ہی لیا ہے تو یہ میری اونٹنی لے جا، یہ بڑی اچھی اور تجربہ کار ہے، اس سے نیچے نہ اترنا۔ اگر تجھے ان سے دھوکے کے آثار نظر آئیں تو اسی اونٹنی پر نکل بھاگ آنا۔ عیاش اس اونٹنی پر سوار ہو کر ابو جہل اور حارث کے ساتھ واپس چل دیا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ ابو جہل نے اس سے کہا، اے میرے بھائی، اللہ کی قسم میرا اونٹ تنگ کرنے لگا ہے، کیا تو مجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا؟ عیاش نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے اونٹنی کو بٹھا دیا۔ ابو جہل نے بھی اپنا اونٹ بٹھا دیا تاکہ وہ اتر سکے اور عیاش کی اونٹنی پر سوار ہو سکے، لیکن اچانک اسی اثنا میں دونوں نے عیاش پر حملہ کر دیا اور اسے رسیوں سے جکڑ دیا، اور اسی حالت میں وہ اسے لے کر مکہ پہنچ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسے افراد سے نہ کوئی عوض قبول فرمائیں گے اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی، جنہوں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا پھر واپس کفر کی سرزمین پر چلے گئے اور مصائب میں گرفتار ہو گئے۔ حتیٰ کہ خود واپسی جانے والے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں آیت نازل فرمائی، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ آیت اپنے ہاتھ سے ایک کاغذ پر لکھی اور اب اسے حشام بن عاص کی طرف ارسال کر دیا۔ حشام کہتے ہیں، جب میرے پاس وہ کاغذ پہنچا تو میں ذی طویٰ میں تھا، میں ان آیات کو پڑھ رہا تھا اور ان پر غور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے ان آیات کا مطلب اور مصادق سمجھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ آیت تو ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہم اپنے بارے میں کہتے تھے اور دیگر لوگ بھی کہا کرتے تھے۔ حشام کہتے ہیں، میں نے فوراً اپنے اونٹ کے پاس پہنچے، اس پر سوار ہوا اور سوئے مدینہ چل پڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا۔ مندرجہ بالا واقعہ ہجرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ذہانت کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں عیاش بن ابی ربیہ اور حشام بن عاص بن واہل سیمی کے ساتھ مل کر کتنا کامیاب پروگرام بنایا۔
یہ تینوں فرد جدا جدا قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور جس مقام پر اکٹھا ہونا طے پایا وہ مکہ سے بہت دور طریق بھی مدینہ پر حرم کی حدود سے باہر تھا۔ انہوں نے وقت اور جگہ کا تعین کیا اور کہا کہ اگر کوئی فرد وہاں نہ پہنچ پائے تو باقی دونوں ساتھی بلا انتظار روانہ ہو جائیں، کیونکہ نہ جانے والا ساتھی ضرور روک لیا گیا ہوگا۔ حسب توقع حشام کو روک لیا گیا تھا، لہٰذا سیدنا عمر اور عیاش اپنے کامیاب پروگرام کے مطابق صحیح سلامت مدینہ پہنچ گئے، لیکن دوسری طرف قریش مہاجرین کا پیچھا کرنے کا معظم ارادہ کر چکے تھے۔ انہوں نے مکمل منصوبہ بندی کی، جیسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے عیاش کے خیافی بھائی ابو جہل اور حارث میدان عمل میں آئے۔ عیاش بن ابی ربیعہ کو اس لحاظ سے اطمینان دلایا جا سکتا تھا کہ معاملہ اس کی ماں کا ہے اور وہ دونوں ماں کی طرف سے اس کے بھائی ہیں۔ ابو جہل نے اس رشتے کے اعتبار سے بھرپور منصوبہ بندی کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی چھٹی حس فوراً پہچان گئی، اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور اسے قید کر لیا جائے گا۔ یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بے خطا فراست کا روشن ثبوت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اخوت اسلام کے عظیم پیکر نظر آتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس حقیقت سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی عیاش رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے مال کی قربانی پر بھی رضامند تھے، تاکہ ان کا بھائی ابو جہل کے چنگل سے بچ جائے اور کسی فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے دین کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے۔ لیکن عیاش اپنی ماں کی محبت میں گرفتار ہو گیا، ماں کا نام سنتے ہی پگھل گیا۔ وہ مکہ جا کر اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اپنا مال لانے کا منصوبہ بھی سوچنے لگا۔ اس کی غیرت نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آدھا مال لینے سے بھی انکار کر دیا، کیونکہ خود اس کا مال مکہ میں موجود تھا۔ بہرحال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کے بھائی کا کیسا منحوس انجام ہونے والا تھا اور اس کے ساتھ مکہ میں کیا بیتنے والی تھی۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود عیاش کو مطمئن نہ کر سکے تو اسے اپنی عمدہ اور وفادار اونٹنی عطا کر دی، اور حسب توقع ایسا ہی ہوا کہ مشرک غدار نکلا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایسے لوگوں سے اللہ کوئی عوض اور توبہ تک قبول نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے خود اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور جاہلی معاشرے میں ٹھہرے رہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا۔ ابھی یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جلد از جلد اپنے دونوں جگری دوستوں عیاش اور حشام کی طرف لکھ بھیجی تاکہ وہ ایک دفعہ پھر کفر کی سرزمین سے نکلنے کی کوشش کریں۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کتنے عظیم و جلیل انسان تھے اور کتنی بلندی پر فائز تھے کہ عیاش کو آدھے مال کی پیشکش بھی کر ڈالی، اسے اپنی اونٹنی عنایت کی اور اسے کوئی آر نہیں دلائی، برا بلا بھی نہیں کہا، تو نے میری بات تسلیم نہ کی۔ اس پر تو جذبہ وفادار محبت چھایا ہوا تھا۔ پھر جب آیت نازل ہوئی تو ایک دفعہ پھر اسی جذبہ خیر خواہی سے آیت لکھ کر اس کی طرف اور وہاں موجود تمام کمزور مسلمانوں کی طرف ارسال فرمائی تاکہ سب مل کر اسلامی لشکر میں شمولیت کی بھرپور کوشش شروع کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وزیر بنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا عویم بن ساعدہ کے ساتھ ایک اور روایت کے مطابق عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ معاذ بن افراح کے ساتھ قائم ہوا۔ علامہ ابن عبد الہادی فرماتے ہیں ان تمام روایتوں میں کوئی تناقض
نہیں ہو سکتا ہے مختلف اوقات میں ان تینوں ہی سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ قائم ہوا ہو، یہ ناممکن بات نہیں ہے۔ والسلام جاری ہے۔